اچھے سے اچھے ماشاء اللہ سے بری جمہوریت اچھی ہو، مگر یہ جمہوریت نہیں ہے ہمارے یہاں، جہاں بولنے پہ پابندی ہو، جہاں لکھنے پہ پابندی ہو، جہاں سوچنے پہ پابندی ہو۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بہت کر لیا ہم نے، تھک گیا۔ ابھی بلال کا گانا آج کل ہے، تھک سا گیا ہوں، بہت ہٹ ہو رہا ہے گانا وہ، جیتا نہیں پر ہارا نہیں، بس میں تھک سا گیا ہوں۔ آپ وکیل نہیں ہیں؟ ہیں وکیل؟ ہاں چیل دیکھو میں تمہیں بتاؤں، 4 دن پہلے میں ایک مینی میں بیٹھا، اس میں نکلی ہوئی تھی کیل، اب میں بیٹھ گیا، 3 ہٹی تک کیل چپتی رہی، گرو مندر پہ گھس گئی، ٹاور پہ نکلوائی۔ سر معین اختر کے انتقال کو 15 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن لوز ٹاک کی جو کلپس ہیں وہ آج بھی وائرل ہو رہی ہے ریلیونٹ ہونے کی وجہ سے۔ جب آپ لکھ رہے تھے آپ کو اندازہ تھا کہ 15 سال بعد لوگ جو ہیں ایسے ریئیکٹ کر رہے ہوں گے جیسے یہ آج کی بات ہے؟ یہ لکھتے ہوئے ہو گئے 67 ایئرس۔ جو بھی لکھا میں نے یہ دیکھ کے لکھا کہ جب تک پاکستان ہے حالات وہی رہیں گے۔ میرے ہندوستان میں بہت دوست ہیں، ان کا فون آیا کہ انور یہ معین کی ڈبنگ کون کر رہا ہے؟ میں نے کہا معین کو مرے ہوئے 13-14 برس ہو گئے۔ بولے نہیں، جو 2 ہفتے پہلے اسلام آباد میں ہوا ہے وہ تم 14-15 سال پہلے بتا کہہ سکتے ہو۔ میں نے کہا یہ ہماری بدقسمتی ہے، کیا کریں کہ حالات وہی ہیں، حالات نہیں بدلتے۔ آج کل آپ ٹیلی ویژن کے لیے نہیں لکھ رہے ہیں، اسٹیج کے لیے بھی نہیں کر رہے ہیں کام، کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ اندر جانا پڑے گا، میں آپ کے کان میں کہوں گا، میں سامنے نہیں کہہ سکتا۔ چلیں ماضی کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کی ایک تو پاکستان کا صرف ماضی ہے، ہمارا صرف ماضی ہے، نہ حال ہے نہ مستقبل ہے، تو کیا چلیں گے اس طرح؟ آپ کی بیگم نے آپ کے اوپر کتاب لکھی تھی اور وہ بہت مشہور بھی لوگوں نے پڑھی۔ اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز جو مجھے نظر آئی وہ یہ کہ آپ نے بینک میں کام کیا ہوا اور اس میں بہت مزیدار واقعات بھی ہیں، تو بینکنگ سے پھر شو بزنس کی طرف آپ کیسے آئے؟ میں نے امتحان جب پاس کیا، ڈگری مل گئی، تو میرے بہنوئی سیکٹری فائنانس تھے گورنمنٹ میں، انہوں نے آغا صاحب سے کہا کہ زہرا کا بھائی پاس کر گیا امتحان تو مجھ سے نوکری دے دو۔ تو سفارش سے مجھے بینک میں نوکری مل گئی۔ میں تو پینٹ کرتا تھا، میری پہلی پینٹنگ ایگزیبیشن 1958 میں ہوئی، 1958 میں، جب کراچی پاکستان کا دارالخلافہ تھا۔ اب دارالخلافہ دارو کہہ رہا ہوں، دارالخلافہ اسلام آباد ہو گیا۔ اس زمانے میں میری ایگزیبیشن، جب سے میں پینٹ کر رہا ہوں اور میرے گھر کا خرچہ میری پینٹنگز پہ چلتا ہے، وہ بک جاتی ہے۔ ضیاء صاحب میرے ساتھ برج کھیلتے تھے، تو ضیاء صاحب نے کہا کہ انور جو تم برج کی ٹیبل میں باتیں کرتے ہو یہ میرا اسکرپٹ ہے پروگرام کا، تم میرا اسکرپٹ لکھ دو۔ تو جب کراچی میں ان کے آخری 14 پروگرام ہوئے ضیاء محی الدین شو کے، تو وہ میرے گھر آتے تھے، بیٹھتے تھے۔ اس زمانے میں لمبے کالر اور جینز اور گولڈن جوتے وغیرہ پہنتا تھا، میرے بال اتنے لمبے، تو میں نے وہ کیے ان کے پروگرام۔ پھر ایک پروگرام کے ساتھ اور بھی کیا ضیاء کے ساتھ، اس میں بیس لینڈ پہ تھا، ورجینیا وولف پہ تھا، داغ پہ تھا، مصفی انشا پہ تھا، میر تقی میر پہ تھا پروگرام، وہ 22 پروگرام کیے۔ ارشد محمود اور شعیب منصور آئے میرے گھر، کہہ رہے ہم ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں 50-50، تو اسکرپٹ لکھ دو۔ تو میں نے پہلے جو 18 پروگرام تھے 50-50 ان کا اسکرپٹ لکھا۔ ضیاء الحق صاحب نے پوری ٹیم کو اسلام آباد بلایا اور ایوارڈ دیے، مجھے نہیں بلایا۔ تو جنرل مجیب الرحمان سیکرٹری تھے انفارمیشن، تو میں نے کہا سر ضیاء صاحب نے سب کو بلایا ہے، آپ مجھے نہیں بلایا۔ کہہ رہے انور وہ بات یہ ہے کہ مزاحیہ پروگرام میں پرفارمنس ہوتی ہے، اسکرپٹ کی جگہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ۔ پھر میں نے وہ پروگرام چھوڑ کے شوشا شروع کیا، جس میں سارے سنجیدہ اداکار جو تھے، طلعت حسین، شفیع محمد، شکیل، سبحانی بائی، یونس، محمود علی، قاضی واجد، ان سے ایکٹنگ کروائی، سلیم ناصر، ان سے کامیڈی کروائی۔ میں نے ان سے کہا، یہ لوگ کہہ لگے یار ہم سے مزاحیہ کرا رہے ہو۔ میں نے کہا مارلن برانڈو کا نام سنا ہے؟ اس کی کامیڈی فلمیں دیکھی ہیں، بہت مشکل ہے اداکاری، مزاحیہ اداکاری کرنا۔ تو مگر وہ پروگرام ہٹ ہو گیا میرا، بشرا ماں سے بجلی بن کے ہوئے۔ پھر میں نے آنگن ٹیڑھا شروع کیا، تو وہ بھی بند کر دیا 13 اگستوں بعد۔ مجھے کتنی قسطیں ہونی چاہیے تھیں ویسے؟ کیونکہ آپ تو 12ویں میں آ کے 4 کریکٹرز لے گئے تھے۔ ساتھ لے گیا تھا کہ وہ آئندہ کسی کے ساتھ نہ کریں، وہ کسی اور سے لکھوانا چاہ رہے تھے، کہتے ہیں کہ آپ نے 14 کریکٹر جو ہے
पंजाबी, उसकी बहन एक महाजर पे आशिक हो रही है। मैंने कहा नहीं भाई, खुदा के वास्ते, इतना अच्छा चौधरी तो पंजाब में है ही नहीं। सिर्फ वो इकबाल के शेर गलत पढ़ता है, वो हर चौधरी को हक है बोली पढ़ने का। मेरा चौधरी ना उसने कत्ल किया, ना उसने कोई रिश्वत ली, तो भोला भाला आदमी है, मोहब्बत करने वाला। तो एक दोस्ती है आपस में पड़ोसियों की। मगर बोले नहीं, इसको बंद कर दें, हम इसको किसी और से लिखवाते हैं, क्योंकि बहुत मशहूर था प्रोग्राम। मैंने कहा लिखवाएं मत, मैं ख़त्म कर। तो मैंने फिर बुशरा और शकील को बूढ़ा बना के आफ्टर 60 ईयर्स वो मैंने किया। सर, आपने मार्शल लॉ में भी पॉलिटिकल कॉमेडी की, आपने जमहूरियत में भी पॉलिटिकल कॉमेडी की, और आप आज भी पॉलिटिकल कॉमेडी कर रहे हैं। आपको तीनों में सबसे ज़्यादा मुश्किल किस दौर में पेश आई? जमहूरियत में। मार्शल लॉ में सिर्फ एक आदमी खिलाफ होता है, जमहूरियत में सब हो जाते हैं, तो बहुत मुश्किल है। मार्शल लॉ में तकरीर जब शुरू करना पड़ती है तो सिर्फ एक आदमी का नाम लेके तकरीर शुरू करना पड़ती है। जमहूरियत पे स्टेज पे जितने बैठे रहते हैं सबका नाम लेना पड़ता है। अगर नाम नहीं लो तो सब नाराज़ हो जाते हैं, हमारा नाम नहीं लिया। तो जमहूरियत है, अच्छे से अच्छे मार्शल लॉ से बुरी जमहूरियत अच्छी, मगर ये जमहूरियत नहीं है हमारे यहाँ, जहाँ बोलने पे पाबंदी हो, जहाँ लिखने पे पाबंदी हो, जहाँ सोचने पे पाबंदी, आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, जब टेलीविजन के ऊपर नाज़मीन आते हैं या सियासतदान आते हैं, बहुत संभाल के बोलना पड़ता है। ये समझ लीजिए, देखिए, नाज़िम का मतलब है मैं। तो मोइन अख्तर साहब पे आते हैं, हम उन्हें आज भी सब याद करते हैं। आपका उनसे जो रिश्ता था वो बहुत दहाइयों पे मुहित था। 32 बरस लिखा मैंने मोइन। पहली मुलाकात कैसे हुई? जैमुद्दीन शो में जहाँ साहब चाह रहे थे किसी को बुला के परफॉर्म करें, कोई है? तो मैंने कहा एक बच्चा है, वो आदम जी थिएटर में वो एक्टिंग करता है, तो टार्जन की वापसी और सब बन की बात। मैंने कहा नकली भी उतारता है, तो बुलाइए। मोइन को बुलाया, और मोइन ने मोहम्मद अली, वहीद मुराद, दर्पण, इनकी नकलें उतारी और कुछ लतीफ़े भी सुनाए। जैसे आपने कहा ठीक है, अगले प्रोग्राम में इनको बुलाओ। बस वहाँ से मेरी दोस्ती शुरू। मैं इनका प्ले देखने जाता था, आदम जी, मैंने कई प्लेस देखे इसके, मगर एक्टर बहुत अच्छा था। चाहे संजीदा स्क्रिप्ट दे दो, चाहे मज़ाहिया दे दो, परफॉर्मेंस वो जो देता था ना, 100%। तो अंडरस्टैंडिंग जो थी ओवर द टाइम डेवलप हुई या इंस्टेंट क्लिक हो गए थे आप लोग? अब थोड़ा वक्त लगा मुझे। मैंने कहा ये संजीदा नहीं कर सकता, तो मैंने कहा कुछ संजीदा लिखूं तुम्हारे लिए। कह रहे तुम लिख नहीं सकते, तुम्हें आएगा नहीं। मैंने कहा मैं कुछ लिखता हूँ तुम्हारे लिए। मैंने हाफ मिनट लिखा, वो भी खालिदा रियासत के कहने पे लिखा। खालिदा ने कहा कि अनवर, तुमने मेरे लिए कोई प्ले लिखा नहीं है, मुझे कैंसर है और मैं चाहती हूँ एक प्ले तो लिख दो मेरे लिए। तो मैंने कहा तुम कराची में कितने दिन हो? बोले जब तक कहोगे मैं रुक जाऊँगी। मैंने कहा 1 हफ्ता रुक जाओ। 1 हफ्ते में मैंने ये हाफ प्लेट लिखा, और खालिदा ने जो परफॉर्म किया ना, आई थिंक क्या परफॉर्मेंस थी। वो अपनी तारीफ करती है, बहुत बुरा लगता है। बहुत लिखा है मैंने, मगर अच्छी खुशी खबर ये है कि मेरी कोई किताब नहीं है। मैं इस पे आ रहा था, क्यों नहीं है? इतना आप स्क्रीन पे की किताब जो है निकाल सकते हैं, अपने मज़ेदार इंसिडेंट्स के ऊपर निकाल सकते हैं। ऊपर गए मेरे कमरे में, जी। किताबें हैं, हज़ारों हैं। ऊपर के खाने में 4 किताबें रखी हैं, कुरान शरीफ, कुल्लियात मीर, कुल्लियात गालिब, कुल्लियात इकबाल। उन 4 किताबों को पढ़ के मेरी हिम्मत नहीं होती किताब लिखने की, कि मैं किताब लिखूं। वही 4 किताबें हैं जो मैं पढ़ता रहता हूँ, रोज़ाना ही पढ़ता हूँ। सर, लूज टॉक जो है आपका, उस पर एक ज़माने में जब वो आता था लोग देखते थे, आज भी देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा बैकलैश आपको किस कैरेक्टर पे आया? उस पर किसी पे नहीं आया। 1-2 कैरेक्टर थे सिंधी जो मैंने बनाए थे। जितना सिंध में जाता हूँ मैं इंटीरियर में, उतना जो मेरे ख़िलाफ़ लिखते हैं वो भी नहीं जाते होंगे। मैं जाता हूँ, और मैंने जाके एक दफ़ा कहा था कि सिंध में मैंने 2 चीज़ें देखी हैं, गुर्बत और पराडो।
تیسری چیز مجھ کو نظر نہیں آئی. بہت برا حال ہے انٹیریئر سندھ. اسکول ہوں، ہاسپٹلز ہوں، میں نے کئی لوگوں سے کہا کہ بھائی تھوڑا سا خیال کر لیں ان کا. 20 سال سے یہ لوگ حکومت میں ہیں. کیا بھی ہے انہوں نے، کئی جگہ کام بھی کیا ہے بہت، مگر اتنی برے حال ہیں کہ ایک دم ٹھیک نہیں ہو سکتا. نیوز ٹاک پھر دوبارہ کیوں نہیں آپ نے کیا معین صاحب کے بعد؟ وہ اس کرسی پہ کوئی مجھے بیٹھا نظر نہیں آیا. میں نے کوشش کی تھی، ان لوگوں نے، ایئر وائی نے بہت کوشش کی کہ اس کو ختم نہ کریں، اس کو کنٹینیو رکھیں. جو نئے لڑکے میں نے ٹرائی کیے اپنی طرف سے کچھ کرتے ہیں. معین جو لکھا ہوا تھا وہی کرتا تھا. اسکرپٹ میں یہ بھی لکھا ہوتا تھا کہ معین تم کو یہاں کھانسنا ہے، بیک سائڈ پہ یہاں معین کھانسے گا، اور کیمرہ مین کو معلوم تھا کہ یہاں کھانسے گا تو کیمرہ معین کے منہ پہ ہوتا تھا. یہاں معین انک اتار کے میری طرف پھینکے گا اور پھر ٹانگ اٹھا کے میز پہ رکھے گا. یہ بھی اسکرپٹ میں لکھا ہوا، یعنی میں جا رہا ہوں، یہ بھی اسکرپٹ میں لکھا ہوا. تو میں نے معین سے کہا جب تک اسکرپٹ پہ چلیں گے تو معلوم ہوگا بات کر رہے ہیں، یہ کوئی لکھا ہوا نہیں بول رہے ہو. تو وہی ہوا. آپ کنٹرول کیسے کرتے تھے اپنی ہنسی؟ کیونکہ جو وہ کر رہے ہوتے تھے اس پہ آپ غصہ کر رہے ہوتے تھے، وہ غصہ تو دکھاوا تھا، آپ کو ہنسی کیسے کنٹرول ہوتی تھی؟ کئی دفعہ معین لڑا مجھ سے کہ تم ہنستے کیوں نہیں ہو میری حرکت پہ، تمہاری لکھی ہوئی ہے یہ. میں نے کہا ساری زندگی ضبط کیا ہے. آپ کا پلے تھا 14.5 اگست جو ابھی، جس پہ ایک کنٹروورسی ہوئی تھی کہ وہ چلتے چلتے اس کو روک لیا گیا تھا اور پھر کچھ شاید ایڈٹ کر کے اس کو دوبارہ، تو ایسا کیا تھا اس میں جس کو ایڈٹ کرنا پڑا؟ کیونکہ وہ پلے تو ہم نے کراچی میں بھی دیکھا تھا. کوئی وہی مل گیا تھا سر رات چلتے چلتے، ان کو اچھا نہیں لگا تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی اس کو آپ روک دیں. میں نے سیاچن کیا تھا سپاہیوں کے لیے. سیاچن میرا بہت اچھا پلے گیا تھا، بہت پاپولر. ایک آرگیومنٹ تھا اس پہ، ابھی جو دوبارہ ہوا ہے تو اس میں اپڈیٹ نہیں کیا آپ نے، نام سارے کرکٹرز کے وہی ہیں جو پرانے والوں کے تھے، وہ چینج وینج کچھ نہیں ہوا، تو اب تو ہونا چاہیے تھا نہیں؟ وہ آئی ایس پی آر نے اسی وجہ سے پرمیشن دیے کہ اسی پلے کو آپ کریں گے. اس میں دعوت سے غلطی ہو گئی، انہوں نے عاصم منیر صاحب کا نام بیچ میں لے لیا. بعد میں نے معافی مانگی جا کے، میں نے کہا میرے اسکرپٹ میں نہیں ہے یہ. جب یہ پلے آیا تھا اس وقت عاصم منیر تو گجراوالا میں وغیرہ تھے کہیں. سر ایک اور کنٹروورسی جو آپ کے ڈراموں پہ ابھی نظر آئی ہے وہ ہے کہ آپ اس میں لسانیت کو جو ہے وہ ایک طرح سے مزاح کے طور پہ پیش کرتے ہیں، کیریکٹرز جو ہوتے ہیں، تو نوجوان نسل اس کو صحیح نہیں سمجھتی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ نوجوان نسل صحیح نہیں سمجھتی جن کا یوٹیوب پہ کچھ چلتا ہے بلا وجہ کا، مطلب یہ کہ اپنے نمبر بڑھانے کے لیے. مجھے کبھی، میں نے کسی کے خلاف کبھی جواب نہیں دیا. سب نے کہا مجھ سے، بلکہ چیف منسٹر سے انہوں نے کہا کہ آپ جواب کیوں نہیں دیتے ہیں. میں نے کہا کیا جواب دینے کے لیے جو آدمی بات کر رہا ہے وہ برابر ہونا چاہیے کھڑا ہوا. مجھے بہت نیچے جانا پڑے گا ان کو جواب دینے کے لیے. کرنے دیں انہیں، اگر ان کو ویوز مل جاتے ہیں میرے خلاف بات کر کے ملنے دیں، اچھی بات ہے، پیسہ کمائیں. سر آزادی رائے پہ آپ نے کہا کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، آج کے دور کا موازنہ اگر آپ ماضی سے کریں تو کیا ڈفرینس ہے؟ ماضی میں گیجٹس نہیں تھے، سوشل میڈیا نہیں تھا. اب یہ ایک جادو کی پٹاری آ گئی ہے. جن کے پاس ہے یہ پلیٹ فارم وہ تو بول رہے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ چپ ہیں. اکبر آبادی کا شعر ہے، جو دل میں ہے وہ لا نہیں سکتے زبان پر، جو ہے زباں پہ دل کو نہیں اس سے فائدہ. جو دل میں ہے وہ لا نہیں سکتے زبان پر. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اب خاموشی جو ہے یہ سب سے اچھی اظہار رائے ہے. آپ خاموش رہیں، لوگ سمجھ جاتے ہیں کیوں خاموش. فیض صاحب نے 50-60 برس پہلے لکھا تھا، اب صاحب انصاف ہے خود طالب انصاف. سر نثر میں آپ لکھتے لکھتے اچانک شاعری میں چلے گئے، انڈین فلم میں گانا لکھ دیا، البمز لکھ دیا آپ نے اسٹرنگس کے، تو یہ سب کیسے ہوا؟ شروع میں نے شاعری سے کی تھی ابتدا، جب میں نے زہرا آپا کی شاعری سنی تو میں نے توبہ کر لی کہ ایسی شاعری میں نہیں کر سکتا. جب میں 6ٹھی کلاس میں تھا تو ایک مشاعرے میں گیا تھا، تو وہاں میں نے اپنی غزل سنا دی.
شہر لگتا ہے مجھے کیسا بیاباں کی طرح، اب تو دیوار کا سایہ بھی ہے مہماں کی طرح، واہ، جانی پہچانی مگر بھولی ہوئی راہوں پر، یاد کو ساتھ لیے بیٹھے ہیں ساما کی طرح، میری ہر صبح نئے درد کا عنوان بنی، میری ہر شام ہوئی شام غریباں کی طرح۔ چھٹی کلاس میں تو آپ نے لکھا ہے۔ پھر ایک مشاعرے میں نے اپنی ایک چھوٹی سی نظم بھی سنا دی۔ کتنی ویران ہے شب، کیسا انجانا نگر، کھڑکیاں بند ہیں دروازے نہیں ملتے مجھے، جانے کس سمت نکل جائیں یہ جی ڈرتا ہے، دور سے آئی صدا، اجنبی تیرے لیے شہر بھی ہے ہم بھی ہیں، میرے کانوں نے سنی دور سے پائل کی جھنک، پاؤں بڑھنے لگے اس سمت میرے پیار کے ساتھ، دل نے سوچا کہ چلو آج کی شب کسی مرجھائے ہوئے پھول کی خوشبو ہی سی۔ یہ میٹرک والی نظر۔ اب فراز صاحب آنے کہتے تھے کس سے لکھوا رہے ہو؟ میں نے کہا میں ہی لکھتا ہوں، کیا کروں۔ پھر میں نے چھوڑ دی شاعری، پھر گانے لکھے۔ پہلے ہوتے تھے اسکٹس، اب ہوتی ہیں میمز۔ کیا پاکستان میں مزاح کرنے اور سہنے کی جو برداشت ہے وہ کم ہو رہی ہے؟ مزاح سہنے کی برداشت کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ جب تک تعلیم نہیں ہے اس کے بعد آپ کو حقیاب ناراض ہو جائیں، پھاڑ دیں، پتھر ماریں۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو درگزر کرتے ہیں، یہاں تعلیم ہی نہیں ہے، کیا کریں۔ مزہ لکھنا جو ہے وہ ایک تلوار کی دھار پہ چلنا ہے، کسی وقت بھی آدمی کٹ کے گر سکتا ہے، ایک آگ کا دریا ہے جسے پار کرنا پڑتا ہے مزہ لکھتے وقت۔ اکثر جب میں لکھتا ہوں جہاں میرا قلم رکتا ہے کہ لکھوں نہیں لکھوں، اس کے آگے میں نہیں لکھتا۔ میں نے کہا اس کے آگے لکھوں گا تو زیادتی ہو جائے گی، میں روک دیتا ہوں۔ آج کل اس کے آگے سے پروگرام لکھنا شروع ہوتا ہے۔ چلیں کرکٹ کی بات کریں نا، کرکٹ اب جو ٹیم کا حال ہے اس وقت، اس کو آپ کیا دیکھ کے آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کون سی ٹیم کا؟ جو پاور میں ہے یا کھیل رہی ہے؟ یہ کھیل رہی ہے سر۔ جو کھیل رہی ہے ان سے چیز نہیں ہوتا، یہ چیز نہیں کر سکتے، وہ لوگ بھی چیز نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کو گراؤنڈ سے پویلین بھگانا ہے، نہیں کر رہے، خود جا رہے ہیں پویلین، کیا کر سکتے ہیں۔ دونوں مرتبہ ٹاس جیتا، مگر کیونکہ اب بھائی بھائی ہیں، اگر بھائی جیت رہا ہے تو کوئی بات نہیں، مگر ان کی بالنگ دیکھیں، ان کی فیلڈنگ دیکھیں۔ میں ان کی فیلڈنگ دیکھ کے جو اسکوائر کٹ کر رہا ہے، جو سلپ میں فلک کر رہا ہے، کس طرح روکتے ہیں۔ سر نئی نسل کے لکھنے والوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کس چیز کا مطالعہ کریں کہ ان کی لکھائی بہتر ہو سکے؟ ایک ہی ایڈوائس ہے میری، مت لکھیں اور کچھ دن پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ شفیق الرحمان کو پڑھیں، مشتاق احمد یوسفی کو پڑھیں، شوکت تھانوی کو پڑھیں، پطرس بخاری کو پڑھیں، پطرس کو پڑھیں، ان کی تو چھوٹی کتاب ہے۔ جلدی ختم ہو جائے گی۔ تو میں نے تو جو کچھ سیکھا ہے لکھنا وہ پطرس کے مضامین سے سیکھا ہے۔ یہ لوگ کسی گھر میں کوئی کتاب نہیں ہے، پڑھتے نہیں ہیں۔ اتنا لمبا انٹرویو میں نے کسی کو نہیں دیا کیونکہ سر آخری سوال، اگر آپ کو ضیاء الدین شو کے لیے لکھنے والا انور مقصود کہیں مل جائے تو آپ اسے کیا مشورہ دیں گے؟ بے غیرت ہو، اس عمر تک جی رہے ہو، آئی ایم 87، ان حالات میں اس عمر تک زندہ رہنا جو ہے نا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ قیامت کی وہ نشانی ہے جو لکھی ہوئی نہیں ہے، کیا کہیں، پھر بھی زندہ ہے۔